آج کے دور کا کتنا بڑا المیہ ہے، ائمہ مساجد کو آپ کیا تنخواہ دے رہے ہیں؟ 8,000 امام مسجد کی تنخواہ ہے، 8,000۔ اور اس نے مطالبہ کیا انتظامیہ مسجد سے، صدر صاحب میری تنخواہ بڑھا دیجئے، میری بیٹی بیمار ہے اور میں اس کا علاج کرواتا ہوں۔ قرضہ اٹھایا، لوگ اسے مانگ کر میں نے اس کے علاج پر پیسے خرچ کیے، لیکن اب کوئی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ 8,000 سے میرا گزارا نہیں ہوتا، 8,000 میں اور سبزی بھی، کھانا بھی، دودھ بھی، ضروریات اشیاء اٹھی 8,000 سے پوری کرنی ہے، دکھ سکھ 8,000 سے پورے کرنے ہیں۔ یہ انتظامیہ کا فیصلہ ہے، صدر صاحب کا یہ فیصلہ ہے۔ اس نے کہا میری اخراجات میرے زیادہ ہے، میری بیٹی بیمار ہے، مہینے کے 10,000 روپے خرچہ ہوتا ہے اس کی دوائی کا، میرے لیے بہت مشکل حالات آ چکے ہیں، آپ میری تنخواہ بڑھا دیجئے۔ حق بنتا ہے کہ بغیر کہے اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے، حق بنتا ہے بغیر کہے اس کی ضروریات کا خیال کیا جائے، حق بنتا ہے بغیر کہے اس سے پوچھا جائے کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، جو بھی اس کی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے۔ لیکن اس نے مطالبہ کر دیا میری تنخواہ بڑھا دیجئے۔ انتظامیہ مسجد، صدر صاحب نے کھلا جواب دے دیا ہم تنخواہ نہیں بڑھا سکتے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گئے، وہ گھڑیاں بھی آ گئیں جب یہ اپنی بیٹی کا علاج نہ کرا سکا۔ آخر کار اس کی وہ بیٹی تڑپتی ہوئی باپ کی گود کے اندر اس کی جان نکل جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ خود کہنے لگا میں وہ بد نصیب باپ ہوں جس کی بیٹی اس کے آنکھوں کے سامنے تڑپتی رہی لیکن میں اس کا علاج نہ کرا سکا۔ مجھے بتاؤ جب یہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر معاشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود اور اس نے مطالبہ پیش کر دیا کہ میں نے ان کو کہا تھا میری تنخواہ بڑھا دیجئے، میرا وظیفہ بڑھا دیجئے، میرے اوپر حالات تنگ ہیں، میں بہت پریشان ہوں، بیٹی کا علاج کرانا ہے، لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی۔ مجھے بتاؤ اس وقت اللہ کی عدالت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے کیا جواب دو گے؟ تمہارے گریبان میں ایسے امام کا ہاتھ ہوگا، کمیٹی مسجد کی کمیٹی والوں ایک ممبر کے گریبان کے اندر ایسے امام کا ہاتھ ہوگا، کیا جواب دو گے؟ آج تو بکواس کرتے ہو، وقت پر نہیں آیا، آج تو زبان چلاتے ہو کہ تاخیر سے جو مسجد میں آتا ہے تاخیر سے آتا ہے اور امام مسجد زیادہ کھاتا ہے، باتیں چلاتے ہو۔ معاشر کے میدان میں کیا تم جواب دے ہوئے؟ تم پکڑے جاؤ گے، تم جکڑے جاؤ گے، تمہاری ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آئیں گی، تمہارے پاؤں میں بیڑیاں آئیں گی۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے ائمہ مساجد کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں، ہمارے بھی اچھے کپڑے ہوں، ہمارے بچے بھی اچھا جوتا استعمال کریں، ہم بھی اچھا کھانا کھائیں، ہم بھی سردیوں کے کپڑے خریدیں، ہم بھی گرمیوں کے کپڑے خریدیں، ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ہم بھی آنے والے مہمان کا صحیح اکرام کر سکیں، اور ہم بھی گوشت کے ساتھ کھانا کھا لیں، اور ہم بھی کیا ہے سردی گرمی کی ضروریات کو، لباس کو، کھانے پینے کی اشیاء کو ہم بھی پورا کر سکیں۔ ان کی بھی ضرورت ہے، ان کے گھر کے اندر بھی مہمان آتے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں اور ان کی بھی بہنیں ہیں، وہ جب بہنوں کے گھروں پہ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ بہنیں تو ترستی ہیں کہ ہمارے بھائی گھر میں آئے گا، کچھ ہمارے لیے لائے گا۔ جب وہ امام مسجد، وہ عالم دین، وہ قاری صاحب، وہ مدرس جب خالی ہاتھ جاتا ہے، بہن تو سوچتی ہوگی نا کہ بھائی کچھ نہیں لایا، لیکن اس بہن کو کیا خبر کہ اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، اتنا اس کا وظیفہ نہیں ہے، اس کی ضروریات سے کم اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اور بہت بڑا یہ دنیا کا اس وقت بہت بڑا المیہ ہے جو ائمہ مساجد اور مدرسین کی تنخواہ کو بڑھایا نہیں جا رہا، ان کی تنخواہوں کو گھٹایا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ دے نا بھائی ہماری تنخواہ بڑھا دو، او بھائی تم اخراجات کم کر دو۔ قلین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نئے قلین منگوائے جاتے ہیں، لنٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بنائے جاتے ہیں، ٹوٹیاں خراب نہیں ہوتی، وہ چینج کی جاتی ہیں، مسلح ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، وہ چینج کیا جاتا ہے، پتھر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لگایا جاتے ہیں، ماربل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لگایا جاتا ہے، ٹائل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لگایا جاتا ہے، اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لگائے جاتے ہیں،
نئے وضو خانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لگائے جاتے ہیں، لیکن مسجد کا امام، مسجد کا خادم، مسجد کا مؤذن اگر وہ مطالبہ کر دے، کہتے ہیں مسجد چھوڑ دو، کہیں اور انتظامات کر لو، کوئی اور مسجد ڈھونڈ لو، کوئی اور نوکری کر لو، تم سے پوچھا جائے گا۔ وہ دن آ جائیں گے، وہ گھڑیاں آ جائیں گی، تب جب تمہاری روح پرواز کر جائے گی، اس وقت تم سے پوچھا جائے گا اور تم سے سوال ہوگا اور تمہیں جواب دینا ہوگا۔ قبر میں پھنس جاؤ گے، محشر کے میدان میں پھنس جاؤ گے، اور اللہ کی عدالت کے اندر تم سے مطالبہ کیا جائے گا، تم نے کیوں نہ خیال کیا تھا، کیوں نہیں ان کی ضروریات کا پوچھا تھا، کیوں نہ تم نے ان کے وظائف کو بڑھایا تھا۔